کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے گا؟ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا اسرائیل کے بارے میں موقف کیا تھا؟ کیا قائد اعظم صہیونیوں کو ناپسند کرتے تھے؟ کیا قائد اعظم محمد علی جناح بذات خود جدوجہد آزادی فلسطین کے سپاہی تھے؟ قائد اعظم نے اپنی زندگی کے آخری 10 برسوں میں فلسطین کے بارے میں کیا بیانات جاری کیے؟ کیا ہم بابائے قوم کی جانب سے فلسطینیوں کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے کر رہے ہیں؟ آخر پاکستان مظلوم فلسطینیوں کی امداد کے لیے میدان عمل میں کب اترے گا؟ یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سجاد شفیق بٹ۔ فلسطین دنیا کے قدیم ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ لبنان اور مصر کے درمیان کا علاقہ فلسطین کہلاتا ہے۔ فلسطین کے بیشتر حصے پر ناجائز اسرائیلی ریاست قائم ہے، اور جب سے اسرائیل بنا ہے تب سے فلسطین اسرائیل ایشو پر بحث جاری ہے، اور حالیہ تنازع نے تو اس معاملے کو دنیا کا واحد مرکزی مسئلہ بنا دیا ہے۔ دوئم خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فلسطین کے پہلے فاتح تھے، جبکہ دوسری مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فلسطین کو فتح کیا۔ پھر 400 برس تک ترکان عثمانی کی فلسطین پر حکومت رہی۔ اس کے بعد در بدر خوار پھرتے یہودیوں نے 17ویں صدی عیسوی کے اواخر میں فلسطین کی جانب نقل مکانی شروع کی، جبکہ 20ویں صدی عیسوی کے آغاز میں برطانوی یہودیوں نے پہلا صہیونی بینک قائم کیا، اور اس بینک کے ذریعے اپنے لوگوں کو پیسہ فراہم کرنا شروع کیا، جس سے انہوں نے فلسطین میں زرعی زمینیں خریدنا شروع کی۔ چونکہ فلسطین سن 1917 میں برطانوی قبضے میں آ چکا تھا اور فرانسیسی بھی ان کے اتحادی تھے، تو ان دونوں عالمی طاقتوں نے فلسطین پر قبضے کے لیے یہودیوں کی بھرپور حمایت کی، کیونکہ یہودیوں نے اپنے پیسے کے ذریعے ان دونوں یورپین طاقتوں کو ان کے استبدادی عزائم کے لیے بھرپور کمک فراہم کی تھی۔ برِ صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں اس مسئلے پر عین اسی وقت آواز بلند کی تھی، جبکہ کم و بیش 108 برس قبل اسرائیل کے قیام کے لیے بدنام زمانہ بالفور معاہدہ منظور کیا گیا تھا۔ لندن کے لنکنز ان سے تعلیم یافتہ بیرسٹر محمد علی جناح کو اعلان بالفور میں درج قانونی نکات پر سخت تشویش تھی، اور انہوں نے عین اسی وقت اس رائے کا اظہار کیا تھا کہ بالفور اعلان مشرق وسطیٰ کے مسلمانوں کا مستقبل تاریک کر دے گا۔ پی آر کمارا سوامی نے دی اسٹرینجلی پیرالل کیریئرز آف اسرائیل اینڈ پاکستان اور بیونڈ دا ویل اسرائیل پاکستان ریلیشنز میں تفصیل کے ساتھ اس امر کی وضاحت کی ہے کہ جناح بالفور اعلان کے سختی کے ساتھ خلاف تھے، اور انہوں نے سن 1917 اور اس کے بعد کے انٹرنیشنل فورمز پر بھی اس معاہدے کی مخالفت جاری رکھی۔ کمارا سوامی جواہر لال نہرو یونیورسٹی نیو دہلی انڈیا کے پروفیسر آف کنٹمپریری مڈل ایسٹ تھے، اور بعد ازاں سن 1992 سے سن 1999 تک ہیری ایس ٹرومین ریسرچ انسٹیٹیوٹ فار دا ایڈوانسمنٹ آف پیس یروشلم کے ریسرچ فیلو بھی رہے۔ پھر ایم میک ڈونلڈ کے پیپرز بعنوان انڈیا پاکستان تھرو دا اسرائیل پیلسٹائن مرر میں بھی پاکستان اسرائیل تعلقات کے تاریخی پس منظر کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ ان پیپرز میں جناح کی جانب سے ان کی وفات سے قبل جو گائیڈ لائنز طے کی گئی تھیں، پاکستان اسرائیل تعلقات کے حوالے سے ان پہ سیر حاصل بات چیت کی گئی ہے۔ سید شریف الدین پیرزادہ سابق پاکستانی وزیر برائے امور خارجہ نے بھی آل انڈیا مسلم لیگ کی فلسطینی مسئلے کے بارے میں پوزیشن کی کھل کر وضاحت کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جناح بالفور معاہدے کے سخت خلاف تھے، اور اسی طرح جناح فلسطین پر برطانوی مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ پیرزادہ کے مطابق جناح کی رائے میں مسلمانان عالم کی طرح مسلمانان برِ صغیر بھی برطانیہ کو اسلام کا دشمن تصور کریں گے اگر برطانیہ نے یہود حمایت پر مبنی پالیسیز کو جاری رکھا، جو کہ انہوں نے جاری رکھا۔ پیرزادہ نے آل انڈیا مسلم لیگ کی دستاویزات کا حوالہ دیتے ہوئے اپریل 1934 کے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے، جب جناح نے لیگ کے کونسل اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے یہ تجویز پیش کی
کہ وائسرائے ہند کے پاس ایک وفد بھیجا جائے تاکہ تاج برطانیہ کو یہ بتایا جا سکے کہ مسلمانان بر صغیر بالفور اعلان کو نہ صرف غیر منصفانہ سمجھتے ہیں بلکہ اس اعلان کو فلسطین میں آباد عرب آبادیوں کے حقوق کے منافی گردانتے ہیں۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے سن 1933 سے لے کر سن 1946 تک یعنی تقریباً 13 برسوں میں فلسطین کی حمایت میں کل 18 قراردادیں منظور کیں۔ سن 1936 میں آل انڈیا مسلم لیگ نے فلسطین ڈے منایا اور فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ سن 1939 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے لکھنؤ سیشن میں آل انڈیا مسلم لیگ نے فلسطین کے ٹکڑے کیے جانے میں برطانوی کردار کے خلاف ایک قرارداد پاس کی، جنہوں نے کہا کہ برطانوی پالیسی دھوکہ دہی پر مبنی ہے جو عربوں سے کیے گئے وعدوں اور ان کے ساتھ کیے گئے معاہدوں اور ان کے بارے میں کیے گئے اعلانات کی صریح خلاف ورزی ہے۔ 23 مارچ سن 1940 میں لاہور میں جب قرارداد پاکستان منظور کی گئی تو اسی کے ساتھ فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کی قرارداد بھی منظور کی گئی۔ سن 1947 میں پاکستان بن جانے کے بعد جناح نے ملک کے پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان کو اقوام متحدہ بھیجا، جہاں جنرل اسمبلی میں تقسیم فلسطین کے فارمولے پر بحث ہونا تھی۔ سر ظفر اللہ خان نے پاکستان کا موقف پیش کرتے ہوئے اپنی تقریر میں کہا کہ مغربی طاقتیں مشرق وسطیٰ کے قلب میں جو تنازع پیدا کرنے جا رہی ہیں وہ ہرگز مستحسن نہیں ہے۔ انہوں نے واضح کیا تھا کہ میں انتباہ کرتا ہوں کہ اگر مغربی اقوام نے اسرائیل کے قیام کی منظوری دی تو انہیں اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ 25 اکتوبر سن 1947 کے ٹائمز کے شمارے میں جناح کی تقریر چھپی جس میں یہ خیال ظاہر کیا گیا کہ اقوام متحدہ فلسطین کی تقسیم کے مجوزہ فارمولے کو مسترد کر دے گی۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ اگر تقسیم فلسطین کے فارمولے پر عمل کیا گیا تو ایسی عظیم تباہی پھیلے گی، ایسا شدید مسئلہ پیدا ہوگا کہ نہ صرف عرب دنیا بلکہ فلسطین کو تقسیم کرنے والی اتھارٹی اور تمام مسلم دنیا ایسے کسی بھی فیصلے کے خلاف بغاوت کر دے گی، کیونکہ یہ تقسیم تمام تاریخی، سیاسی اور اخلاقی اقدار کے منافی قرار پائے گی۔ آج 78 برس بعد ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کس درجہ کی بصیرت کے حامل تھے۔ انہوں نے نوشتہ دیوار کو اس وقت پڑھ لیا تھا اور آج بھی ان کے الفاظ کی گونج سنائی دیتی ہے۔ یہی تاریخی پس منظر ہے جس کے باعث پاکستان دنیا کے ان معدود چند ممالک میں شامل ہے جن کے پاسپورٹس پر اسرائیل کا سفر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس لیے ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی بانی ملک کے اصولوں اور واضح موقف کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی۔ تاریخی حقائق اس عمومی موقف کی نفی بھی کرتے ہیں کہ پاکستان فلسطین کی حمایت اور اسرائیل کی مخالفت اس لیے کرتا ہے کیونکہ ایسا نہ کرنے سے اس کا کشمیر کے بارے میں موقف کمزور پڑ جائے گا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر میں کچھ تھوڑی بہت مشابہت ضرور موجود ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ کشمیر کا مسئلہ سن 1947 کے بعد پیدا ہوا تھا جب غاصب بھارت نے اپنی افواج یہاں داخل کر دی تھیں، جبکہ فلسطین پر اسرائیل کے غاصبانہ قبضے کا معاملہ کشمیر سے کہیں پرانا ہے اور بانیان پاکستان فلسطین پر اسرائیل کے قبضے کے خلاف شروع سے آواز بلند کرتے آئے ہیں۔ اس لیے تمام پاکستانیوں کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہم بطور قوم فلسطین کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں سے کبھی بھی پہلو تہی نہیں کر سکتے، اور کچھ بھی ہو جائے پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیمیت کی سند عطا نہیں کرے گا۔ یہ نقطہ پاکستانی خارجہ پالیسی کا جزو لا ینفک ہے اور پوری قوم مل کر ہمیشہ بانیان ملک و ملت کی جانب سے کیے گئے فیصلوں کو بصر و چشم تسلیم کرتی رہے گی، اور اس حوالے سے کسی بھی قسم کی سازش کو کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ عہد قائد اعظم میں چونکہ صہیونیت کی پشت پناہی کے لیے برطانیہ صف اول میں کھڑا تھا، تو جہاں قائد اعظم نے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے آزادی کی جنگ لڑی، تو وہیں وہ جد و جہد فلسطین کے لیے بھی مسلسل تگ و دو کر رہے تھے، کیونکہ ملت کے پاسبان ہونے کے ناطے پوری امت مسلمہ کا غم آپ کے رگو پے میں سرایت کیے ہوئے تھا۔ عالم عرب کی خاطر جو جد و جہد آپ نے کی
اس کا اعتراف خود عرب رہنماؤں نے بھی کیا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے آخری 10 برسوں کی تقاریر کے اقتباسات ملاحظہ کیے جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ فلسطینیوں کے دکھ اور کرب کو جس شدت کے ساتھ قائد محسوس کرتے تھے، آج ہم اس احساس سے محروم ہو چکے ہیں۔ مثال کے طور پر 11 جولائی سن 1937 کو بامبے میں بطور صدر آل انڈیا مسلم لیگ قائد اعظم محمد علی جناح نے خطاب کیا اور کہا کہ فلسطین رپورٹ عربوں کے ساتھ بے حد اور شدید ناانصافی کرتی ہے، اور اگر برطانوی پارلیمان نے اس پر اپنی مہر تصدیق ثبت کر دی تو برطانوی قوم عہد شکنی کی مرتکب ہوگی۔ دی ٹائمز کی 12 جولائی سن 1937 کی اشاعت میں چھپنے والے قائد اعظم محمد علی جناح کے بیان کے مطابق انہوں نے برطانویوں کو کہا کہ ایسا کام کرنا جو سراسر ناانصافی پر مبنی ہو غلط ہوتا ہے اور برطانیہ کو اپنے وعدے بے خوفی کے ساتھ پورے کرنے چاہیے۔ اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیشہ اسرائیل کو ناجائز اور غیر قانونی ریاست قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ قائد اسرائیل کو برطانیہ کی ناجائز سیاسی اولاد قرار دیا کرتے تھے، اور انہوں نے بارہا واضح کیا کہ پاکستان نہ صرف بر صغیر کے مسلمانوں بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے حقوق کا محافظ بنے گا۔ اس حوالے سے ہمیں ہمارے قومی شاعر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اپنی کتاب ضرب کلیم کی ایک نظم میں حضرت اقبال نے فلسطین کو لاحق مرض کی ٹھیک نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا تھا، زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوز سے فارغ، زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوز سے فارغ، میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے، میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے، تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگے جاں پنجائے یہود میں ہے، فرنگ کی رگے جاں پنجائے یہود میں ہے، سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے، خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے۔ اچھا، ورلڈ جیوش کانگریس کے مطابق قائد اعظم محمد علی جناح یہودیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، اور اپنے آخری ایام علالت میں جب امریکہ سے ان کے لیے معالج بلائے گئے تو انہوں نے پاکستانی سفیر کو خصوصی طور پر ہدایت کی تھی کہ میرا معالج یہودی نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت 50 سے زائد مسلم سلطنتیں موجود ہیں جن کے پاس بے شمار دولت اور وسائل دستیاب ہیں، پھر جدید ترین اسلحے اور گولہ بارود سے لیس بڑی افواج بھی موجود ہیں، اور امت مسلمہ کی عسکری ترتیب میں پاکستان کو مرکزی اور قائدانہ حیثیت حاصل ہے۔ تو آخر امت مسلمہ بے کس فلسطینیوں کے لیے اپنا عسکری کردار کب ادا کرے گی؟ پاکستان کب میدان عمل میں اترے گا؟ یقین مانیے، صہیونیوں کے گھیرے میں بند بھوکے پیاسے فلسطینی مسلمان دن رات یہی دعائیں مانگتے ہیں کہ پاکستان ان کی کمک کو پہنچے تو ان کی مشکلات میں کمی آئے، لیکن پاکستان اس حوالے سے کوئی ٹھوس قدم کیوں نہیں اٹھا رہا؟ کیا ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی تعلیمات کو فراموش کر چکے ہیں؟ کیا پاکستانی قوم امت مسلمہ کے حوالے سے اپنی بنیادی ذمہ داریوں سے انحراف کی مرتکب ہو رہی ہے؟ آج جب کہ پاکستان بنے 78 برس مکمل ہو چکے ہیں تو آزادی کی ان خوشیوں کے ساتھ جڑا ہوا احساس ذمہ داری کہاں ہے؟ کیا ہم بے حس ہو چکے ہیں، یا ہم امریکہ، برطانیہ، فرانس وغیرہ کی مادی ترقی کو دیکھ کر شدید گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ کیا یہی خدا خوفی ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کو تنہا چھوڑ دیا گیا ہے؟ آپ سب اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ اپنے خیالات سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، انتظار رہے گا۔ اب اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین زندہ باد، صہیونی استبداد مردہ باد۔ اللہ حافظ۔